ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، قابل قدر اور لائق عزت میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جمعیت العلماء احمد آباد کی طرف سے میری یہاں آمد کے موقع پر مختلف مقامات پر حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مشورے اور ان کے حکم اور اس شہر کے علماء کرام کے درمیان جو پروگرام طے ہوئے، ان کی ایک خاص یہ نشست ہے، یہ جلسہ جس کو سیرت النبی اور عظمت صحابہ کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ کوئی لمبا چوڑا جلسہ نہیں ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے اس جلسے کے داعی کو اور ان کے معاونین کو اور یہاں شریک ہونے والے ہمارے تمام احباب۔ جلسے کا عنوان آپ کو بتایا گیا کہ سیرت النبی۔ یہ مہینہ جس کو ماہ ربیع الاول کہا جاتا، اس میں اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور آپ کی مسعود اور مبارک پیدائش کا واقعہ پیش آیا۔ آج دوپہر میں مستورات کی ایک نشست تھی، اس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی اور اس وقت بھی عرض کرنے کا جی چاہتا ہے کہ ایک چیز ہے حضور کی ولادت اور دوسری چیز ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت۔ ولادت کا واقعہ چند منٹوں کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس مہینے کی فلاں تاریخ کو۔ آپ کی ولادت سارے عالم کے لیے رحمت کا باعث، آپ کی ولادت تمام کائنات کے لیے خوشی کا باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
لیکن امت مسلمہ کے لیے جو زیادہ اہم بات ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی اعلان نبوت سے پہلے اور 23 سالہ زندگی، 13 سالہ زندگی مکی اور 10 سالہ زندگی مدنی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے سارے عالم کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے پیغمبر آتے رہے، جب جب دنیا میں ہدایت کی ضرورت پڑی اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی۔ حضرت آدم کے بعد سلسلہ نبوت چلتا رہا، حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ کی طرف سے رہبر آیا۔ ایک جگہ فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہ آئے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، پھر ہم پے در پے رسول بھیجتے رہے، ایک کے بعد دوسرا، یکے بعد دیگرے رسول آتے رہے، اور یہ سلسلہ اللہ نے ختم فرما دیا اپنے آخری پیغمبر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، کوئی نئی کتاب، کوئی نئی شریعت، کوئی نئی وحی، کوئی نیا قانون شریعت نازل ہونے والا نہیں۔ آخری پیغمبر آپ، جتنے پیغمبر آنے تھے وہ سب آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کا نبی اپنے زمانے کے لیے اور اپنی قوم کے لیے آتا رہا، لیکن اللہ کے آخری پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو کیا کہا قرآن مجید کے اندر قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہیے کہ میں تم سب کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں، سب کے لیے، چاہے وہ عرب ہو عجم ہو، مشرق ہو مغرب ہو، شمال ہو جنوب ہو، گورا ہو کالا ہو، عربی ہو عجمی ہو، ہندی ہو مصری ہو چینی ہو ترکی ہو، دنیا کی کسی بھی قوم کا آدمی ہو، اللہ کا پیغمبر۔ اور کیسا پیغمبر جو سراپا رحمت، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ عجیب و غریب بات ہے، کسی بھی پیغمبروں کی کوئی تنقیص نہیں کی جا سکتی ہے۔ پیغمبروں کے درمیان کوئی ایسا فرق ہے کہ کسی نبی کو اتنا بڑھایا جائے کہ دوسرے نبی کی تو گستاخی ہو جائے، جائز نہیں، بالکل جائز نہیں۔ ہر نبی کو برحق جاننا، سچا جاننا، جو اللہ کے پیغمبر آخری پیغمبر سے پہلے پیغمبر آئے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان پیغمبروں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ نے فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ فرماتا ہے یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی، کسی کو کلیم اللہ بنا دیا، کسی کو خلیل اللہ بنا دیا، کسی کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور کسی کو اللہ نے اتنے درجات عطا کر دیے کہ جو ناقابل بیان ہیں۔ لہذا اے ایمان والے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات
قرآنی ہدایات کے بعد یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ بندوں کو نبیوں کے درمیان کوئی ایسا فرق کرنے کا حق نہیں ہے اپنی طرف سے کہ کسی نبی کی بے ادبی ہو جائے، بلکہ ایمان والوں کا شیوا یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں کی نبوت کو مکان کے ساتھ اور زمان کے ساتھ مشروط اور مقید کر دیا، لیکن اللہ کے آخری پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے۔ نبوت اور رسالت کے جتنے بھی درجے ہو سکتے ہیں، جتنے بھی مرتبے ہو سکتے ہیں، وہ حضور پر ختم ہو گئے۔ حضور کہتے ہیں میں خاتم النبیین، آپ کی نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دلیلیں دی جو آج تک باقی ہیں۔ حضور کی زندگی میں دلیل تھی، آپ نے سنا ہوگا معجزہ شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا سورہ قمر کے اندر اقتربت الساعة وانشق القمر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں اور خاک ہے، بظاہر اس میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے، اور وہ مثل گولی کے اور توپ کے نہیں ہوتی ہے، لیکن جب بدر کی لڑائی میں آپ وہ خاک ڈال رہے تھے تو اللہ فرماتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے پیغمبر، جب آپ خاک ڈال رہے تھے تو آپ نہیں ڈال رہے تھے، ڈالنے والے ہم تھے، اللہ کہتا ہے۔ یہ معجزہ اس وقت کا معجزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو معجزات عطا فرمائے، میں نے 2 معجزے آپ کے سامنے بیان کی، اور بھی معجزے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے توریت میں، انجیل میں، زبور میں، حضور کا بھی ذکر ہے اور صحابہ کا بھی ذکر ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر کے بات کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، حضور کا بھی ذکر ہے اور صحابہ کا بھی ذکر ہے، میں ثابت کر دوں گا۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ صحابہ کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے پہلے کتابوں میں یہ بات لکھ دی تھی۔ حضور کا ذکر ہے توریت میں، انجیل میں، زبور میں، اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت ملی تو یہود پہچان گئے تھے، یہود جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، محمد الرسول اللہ یہی ہے، اور ان کے پاس کی نشانی تھی، لیکن بربنائے حسد، جلن، بغض و عداوت، وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے مشرکین مکہ کے سامنے اور مدینے والوں کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، اور نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، چھپا رہے ہیں اس کو۔ اللہ کیا فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد الرسول اللہ کو تو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے گھر کے بچوں کو جانتے ہو، اور کیوں نہ جانتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تم نے میری خلوت دیکھی، میری جلوت دیکھی، میرا ظاہر دیکھا، میرا باطن دیکھا، میرا کردار دیکھا، میرا گفتار دیکھا، میرا طور طریقہ دیکھا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے بیچ میں 40 سال رہا ہوں، ابھی تک تمہارے سمجھ میں نہیں آیا؟ پہلے تم ہم کو صادق اور امین کہتے تھے، پہلے تم میرے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ توریت کے پڑھنے والے اور انجیل کے پڑھنے والوں سے کہتا ہے اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا اہل کتاب کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے، یا مشرکوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ کیا علماء بنو اسرائیل، توریت کے پڑھنے والے نصارہ اور انجیل کے پڑھنے والے نصارہ اور توریت کے پڑھنے والے یہود محمد الرسول اللہ کو سر سے پیر تک جانتے ہیں، سب جانتے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ جو توریت میں لکھا ہوا ہے، معجزہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ توریت اور انجیل میں محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو نہیں پاتے تھے بلکہ محمد الرسول اللہ کو پاتے تھے، یعنی اتنا زیادہ پختہ تعارف رسول اللہ کا ان کے وہاں تھا۔ اب آئیے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن بات چونکہ قرآن مجید سے چل رہی ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کا ایک معجزہ ہوا شق القمر، اور اس کے علاوہ بھی ایک معجزہ آسمانی کتابوں میں آپ کا تذکرہ، اور ایک معجزہ اور، وہ کیا ہے؟ ساری آسمانی کتابیں تبدیل کر دی گئی، ایک کتاب باقی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور صبح قیامت تک اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی رہیں گے۔ اللہ سب بدل دیا جائے گا لیکن قرآن کے نہ حروف بدلے جائیں گے، نہ آیت نہ اعراب، قرآن رہے گا۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ قرآن باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ اب سے 1500 سال پہلے قرآن اترا تھا، کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں؟ کہہ سکتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہے۔ الف لام میم کا کوئی انکار کر دے گا تو مسلمان نہیں رہ سکتا، تاسین کا کوئی انکار کر دے، یاسین کا کوئی انکار کر دے، صرف یاسین، قرآن مجید کے ایک حرف اور ایک نقطے اور ایک آیت کے اوپر اگر کوئی شک کر لے گا تو اس کا ایمان ختم۔ قرآن اللہ نے باقی رکھا، کیسے باقی رہا؟ ابھی رمضان آنے والا ہے، 2-4-5 مہینے کے اندر انشاءاللہ مسجد بھر جائے گی، سڑک تک آدمی ہوگا، اوپر بھی اس کے اوپر بھی بڑے بڑے میدان بھر جاتے ہیں۔ ایک محلے کے اندر 10 مسجدیں ہیں، وہ 10 مسجدیں پر ہو جاتی ہیں حافظوں سے، سننے والوں سے، پھر بھی حافظوں کی لائن لگی رہتی ہے اور ان کی لسٹ جو ہے ویٹنگ رہتی ہے۔ کیوں؟ مسجدیں تنگ ہیں، حافظ قرآن زیادہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تراویح میں قرآن چل رہا ہے، کس کے ذریعے سے؟ امت کے ذریعے سے، اور اس امت کے ذریعے سے جو قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا انتظام فرمایا ہے، اس کی شروعات سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے رمضان تراویح نہیں پڑھی ہے، پورے رمضان، اور تراویح کی شروعات حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے، اور حضرت فاروق اعظم نے تراویح کی نماز کو جس اہتمام کے ساتھ شروع فرمایا تو اس وقت کے جو جلیل القدر صحابہ تھے، صاحب علم صحابہ، اجل صحابہ، حیدر کرار، اسد اللہ الجبار، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے اور دیکھا انہوں نے
کہ مسجد میں تو رونق ہے، روشنی ہے، اور دعا کرتے، اور کیسے دعا کرتے؟ اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا، اے اللہ عمر کی قبر کو منور کر دے جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو نورانی بنایا۔ حضرت علی صحابہ سے تراویح شروع ہوئی، معلوم یہ ہوا کہ دین صحابہ سے بھی چل سکتا ہے، اور صحابہ سے دین چلنا ایسا ہی ہے جیسا محمد الرسول اللہ سے دین چلنا۔ کیوں؟ آپ نے نہیں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین؟ کوئی بات اگر صحابہ کرام سے شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے، یہ میری سیرت اور خلفاء راشدین میں فرق نہ سمجھنا، فرق نہ کرنا۔ بالکل ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو قرآن کے محافظین تھے، جو قرآن کے جامعین تھے، جو قرآن کے ناشرین تھے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بدر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جماعت کو دیکھ رہے ہیں، غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ بدر کے موقع پر صحابہ کی جماعت اتنے مسلح نہیں تھے، اتنا منظم نہیں تھے، اتنا بندوبست نہیں تھا ان کے پاس، کچھ نہیں، ایک طرح سے کہا جائے کہ بے سر و سامان تھے، تعداد بھی کم، ہر چیز کا فقدان، اور ان کے مقابلے میں جو لڑنے آئے تھے وہ مسلح، منظم، مرتب۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو دیکھا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی، اور کیا دعا مانگی؟ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ مٹھی پر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام باقی نہیں رہا۔ کیوں کہا آپ نے؟ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام اللہ کے نام باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے کہا ہے، میرے والد تو کہا کرتے تھے صحابہ وجہ قرار کائنات ہے، صحابہ ہوں گے تو اللہ کا نام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو وہ مقام عطا فرمایا۔ تبوک کا موقع ہوا، غزوہ احزاب کا موقع ہوا، اللہ کی مدد آئی، وہ بے سر و سامان۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو اللہ کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے انہی چوٹی سے، چاہے ہو کچھ نہ۔ کیا وعدہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کے مددگار بن گئے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اللہ تم کو ثابت قدم کرے گا۔ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے وہ بندے جن کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے فوج ہی فوج، اور مختلف اقوام کا مقابلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ کیسے کھینچتا ہے؟ فرماتا ہے اذ جاؤکم، غزوہ خندق کی بات کر، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے دشمن اوپر سے بھی آ رہے تھے اور نیچے سے بھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہاری آنکھیں چکرا رہی تھی اور تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ سے طرح طرح کا گمان باندھے ہوئے تھے، کیا ہوگا؟ فتح ہوگی، کامیاب ہوں گے یا شکست ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس وقت ایمان والوں کی کڑی آزمائش کی گئی تھی، ان کو ہلایا گیا تھا۔ صحابہ کرام
ایک موقع ایسا آیا کہ منافقوں نے صحابہ کی ہمت شکنی کرنا چاہا، ہمت توڑنے کے لیے کوشش، منافق۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور منافق میں کوئی فرق نہیں، قرآن مجید کے اندر منافقوں کا ذکر الگ ہے، صحابہ کا ذکر الگ ہے۔ جو صحابہ منافقین کرتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو، جو صحابہ ہیں وہ مخلص ہی ہوں گے، وہ منافق ہو نہیں سکتے، ورنہ صحابہ کی تاریخ سے نکلتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ بہت بڑا مقام۔ منافقوں نے کہا، کیا کہا؟ کہا کہ لوگ آ رہے ہیں، ابو سفیان کا لشکر، جس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اور تم کو ختم کر دیں گے۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، ان سے ڈرو، تو ڈرے نہیں۔ کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی اور بہترین کارساز۔ صحابہ کرام رضوان اللہ۔ اب یہاں پر ایک بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو ہم نے تذکرہ کیا ہے، تو یہ تذکرہ اگر ہم صحابہ کا کرتے ہیں تو در حقیقت یہ تذکرہ محمد الرسول اللہ کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رسول اللہ استاد ہے تو صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں، اور استاد اپنے شاگرد سے جانا جاتا ہے جیسے درخت اپنے پھل سے جانا جاتا ہے، جیسے سورج اپنی روشنی سے جانا جاتا ہے۔ آفتاب کا تو تذکرہ ہو لیکن اس کی شعاؤں کا تذکرہ نہ ہو، درخت کا تو تذکرہ ہو مگر اس کے پھل کا تذکرہ نہ ہو، استاد کا ذکر ہو اس کے شاگردوں کا ذکر نہ ہو۔ اس لیے ہم نے صحابہ کرام کے تذکرے کو ضروری سمجھا۔ اگر ہم محمد الرسول اللہ کی سیرت کو بیان کریں گے، کیسے بیان کریں گے؟ آپ مکے میں پیدا ہوئے، 13 سال مکے میں رہے، اس سے پہلے ہی مکے میں تھے، پھر آپ نے ہجرت کر لی، اکیلے ہجرت کر لی، کوئی تھا ہی نہیں آپ کے ساتھ۔ آپ مدینے میں رہے 10 سال، اکیلے رہے، کیا آپ کی سیرت ہو جائے گی کبھی؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ حضور خود کہتے ہیں فعلت انا وابو بکر ذهبت انا وابو بکر وعمر اکلت انا وابو بکر وعمر، میں نے کھایا، میں نے کیا، میں گیا، میں آیا اور ابو بکر و عمر میرے ساتھ۔ کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ جب اللہ اپنے پیغمبر کا تذکرہ فرماتا ہو، کیسے فرماتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول، اور جو ان کے ساتھ، اب یہاں پر اللہ ان کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ اتنا کافی تھا کہ محمد اللہ کے رسول، کام بن جاتا؟ نہیں، یہ محمد کی رسالت یہ اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ دعویٰ دے کر رہا ہے، اور اللہ دلیل دے رہا ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ کی رسالت کو پہچاننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے ان کی قربانیوں کو دیکھو، ان کے ایمان کو دیکھو، ان کے ایثار کو دیکھو، ان کے انفاق فی سبیل اللہ کو دیکھو، ان کے جہاد فی سبیل اللہ کو دیکھو، ان کی ہجرت کو دیکھو، ان کے اعمال کو دیکھو۔ جب ان کے اعمال تم کو نظر آئیں گے تو محمد الرسول اللہ کی رسالت کی حقانیت تمہارے سمجھ میں آئے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ اگر نبوت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی دلیل حضرات صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اور اس امت میں کیا فرق ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر کوئی خرچ کرے تو ان کے ایک مد، ایک سا تھوڑا سا گیہوں کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا اس امت میں امام ابو حنیفہ نہیں پیدا ہوئے؟
امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اوزاعی، امام حسن بصری اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی معمولی لوگ ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ امت کے مجددین، اور اللہ نے ان سے دین کا وہ کام لیا ہے کہ تاریخ اسلام میں جب ان کا نام آتا ہے تو سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے یہ وہ لوگ تھے. لیکن کوئی قسم کھا کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو حنیفہ، مالک، احمد اور جتنے بھی امام بخاری، امام مسلم، امام شیخ عبد القادر جیلانی، امام جنید بغدادی، کوئی قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ جنت میں گئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی زندگی میں قسم کھا کر کے کہہ سکتے تھے کہ میں جنت میں جاؤں؟ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں جنتی ہوں؟ نہیں کہہ سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو فتح مکہ سے پہلے ہی ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، جو سابقین اولین میں، جو مہاجرین میں، جو انصار میں، جو بدرین میں، جو احدیین میں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے اگر انہوں نے دیکھ لیا اور زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، اگر کہہ دیا ہے تو سینکڑوں جنید بغدادی کو ان کے مقابلے میں تول دیا جائے تو ادنا درجے کا صحابی جو ہوگا اس کا پلہ جھک جائے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ غیر صحابی کو یہ تمغہ حاصل نہیں ہے جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. کسی اور کے لیے، غیر صحابی کے لیے ہے یہ؟ کسی غیر صحابی کے لیے نہیں. ایک معمولی سے صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو رؤسائے مکہ تھے، جو اغنیائے مکہ تھے، جو بڑے بڑے چودھری تھے، وہاں کے مالدار بیٹھے ہوئے میٹنگ ہو رہی ہے، وہ حضور سے کہتے ہیں کہ ہم آئے ہوئے ہیں، ہمارے بیچ میں کوئی تیسرا چوتھا نہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کا لحاظ کرتے ہیں کہ ہاں کسی کو نہیں آنا چاہیے، بڑے لوگ، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لیا، ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیں. حضور اس توقع سے منع کر دیا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں، نابینا صحابی، ان کو پتہ بھی نہیں کہ کیسی محفل ہے، کون کون لوگ بیٹھے ہوئے، نابینا صحابی. حضور نے منع کر دیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منع کرنا، اللہ کی طرف سے قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. کیا فرمایا اللہ؟ کہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ترشروئی اختیار، یعنی ناگواری اختیار کی آپ نے اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا. ہو سکتا تھا کہ یہ نابینا جو آیا تھا یہ کچھ سیکھتا، عمل کرتا، اور جو آپ کے پاس پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سیکھنے سکھانے کی کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے. بتانا یہ چاہتے کہ ایک نابینا صحابی کی عظمت کو اور ان کی رفعت کو قرآن بیان کرتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ ایک ادنا درجے کا جو صحابی ہے اس کو بھی آپ معمولی نہیں سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا بعد میں آنے والے لوگ جو حضور کے بعد آئیں گے، چاہے وہ کتنے ہی قابل ہوں، محدث ہوں، محقق ہوں، مفسر ہوں، فقیہ ہوں،
मुजद्दिद हों, मुतकल्लिम हों और तमाम शोबों के वो मालिक हों। आज हम हजरत इमाम बुखारी को एक बहुत बड़े मुहद्दिस के नाम से जानते नहीं जानते ये बुखारी कैसे बने, इमाम मालिक कैसे बने, इमाम अबू हनीफा कैसे बने, सहाबा की रट लगा लगा कर। कोई हदीस मोतबर नहीं है ऐसी कि जिसमें सहाबा की सनद न हो। हजरत मालिक अन मालिक अन नाफि अन इब्न उमर को हटा दो, सनद मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि कुरान के पहले नाक़िल और कुरान के पहले कातिब व शाहिद और अहादीस के पहले रावी हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। सहाबे किराम को अगर हटा दिया जाएगा तो इस उम्मत का रसूलुल्लाह से कोई रिश्ता बाकी नहीं रह सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबे किराम को वास्ता बनाया। हमने क्या आयत पढ़ी थी? हब्बब इलैकुमुल ईमान, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है ईमान। हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और उस ईमान को तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सीनों के अंदर मुज़य्यन कर दिया है। यानी अल्लाह ये बताना चाहता है कि ईमान एक मज़रूफ चीज है और ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले सहाबा, तुम्हारा सीना उसका ज़र्फ है। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, आगे फरमाया वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, अल्लाह ने कुफ्र को, नाफरमानी को, बुराई को, गुनाह को तुम्हारे लिए नापसंद किया। राशिदून, यही सही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तकून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून। ये सनद किसी और को हासिल नहीं, सिर्फ सहाबे इकराम को हासिल। सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मेयार हक हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सहाबा अंबिया की तरह मासूम। मासूम सिर्फ नबी होता है, गैर नबी मासूम नहीं होता। सहाबे इकराम मासूम नहीं है, कोई नहीं मानेगा। जो सहाबा को मासूम मानेगा तो उसका इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, ईमान बाकी नहीं रहेगा। याद रखिए, सहाबा मासूम नहीं थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये जो सनद और ये जो उनकी तायीद बयान की गई है, इससे मालूम ये होता है कि जहन्नम की आग से अल्लाह ने उनकी हिफाजत कर दी। जहन्नम की आग से वो महफूज है। सहाबे इकराम मासूम नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मासूम न होने के बाद भी सहाबा की जमात ऐसी जमात है कि अगर लोग ऐसा ईमान लाए, क्या कहा? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द, अगर ये लोग ईमान लिया है ऐसा कि ए कुरान के पढ़ने वालों जैसा तुम ईमान लाए, यानी ए अबू बकर उमर उस्मान अली, ए तलहा जुबैर साद सईद अबू उबैदा अब्दुर रहमान इब्न औफ, अगर तुम ईमान जैसा तुम ईमान लाए, अगर ऐसा ईमान लिया है तो ये लोग हिदायत पे आ जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, फलाह याब हो जाएंगे। सहाबे इकराम के ईमान को हमारे लिए मेयार बताया जा रहा है। लिहाजा हमारी नजात उसी सूरत में है कि जब हमारे दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो और सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ऊपर पूरा एअतिमाद। सहाबा के ऊपर से अगर एअतिमाद खत्म हो जाता है, बताइए कुरान के ऊपर एअतिमाद बाकी रहे? नामुमकिन। सहाबा के ऊपर से अगर एअतिमाद खत्म हुआ तो शरीयत इस्लामिया से एअतिमाद खत्म हो जाएगा। लिहाजा इन बातों को मैंने ज़रूरी समझ के जो कुछ भी अर्ज़ किया, बहुत सारी बातें रह जाती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इन बातों पर हमें, आपको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो गुमराहियाँ फैल रही, अल्लाह उन गुमराहियों से हमारी हिफाजत फरमाए।
دعا کون کرے؟ دعا کرنے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد